خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ہم اندھوں کو کیا پتا حسن مصطفیٰ کیا ہے، یہ پوچھیں حضرت یوسف سے۔ معراج کی رات راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے عالم ارواح میں حسن مصطفیٰ دیکھا، میرا دل سکون پا گیا، میرے دل کو ٹھنڈک ملی۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے اپنے فضل سے حضور کا دیدار عطا فرما۔ جب حضور کا حسن نظر آتا ہے نا تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین وقت مسجد میں بیٹھ کر ذکر رسول میں گزار رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفائیں ملتی ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جس نیت سے محفل کا انتظام کیا گیا اس سے بڑھ کے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم محمد افضال صاحب مرحوم و مغفور اور عظیم مداح حبیب خالد حسنین خالد صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اللہ سب کے آباء و اجداد کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور قبر و حشر میں اس ذکر کی برکتوں سے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ مجھے آج اس محفل میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چند گھڑیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال با کمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، اور اپنے اپنے زمانوں میں وہ سارے نبی خدائے واحد کی طرف بلاتے رہے۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، آپ آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ اب آپ نے ہی اللہ کو منوانا تھا،
آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح کیا تو وہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا اے خالد، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا حسن تو بیان کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے یہی ارشاد فرمایا، میں آپ کا وہ فرمان ہی سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے حضور کو بھیجا ہے، اور قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، آپ نے ہی اللہ کو منوانا تھا۔ تو ذرا تصور تو کریں کہ خدا نے اپنی ذات کو تو پردے میں رکھا اور حضور کو دکھایا، جنہیں دکھا کے رب نے اپنے آپ کو منوانا تھا انہیں کتنا حسن و جمال دے کے بھیجا ہوگا، انہیں کیسے کمالات کے ساتھ بھیجا ہوگا۔ حضور برہان الوہیت ہیں، حضور شاہکار ربوبیت ہیں۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مریم کے حروف مقطعات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ حروف تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں، جن میں جوڑ کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ان میں ایک حرف دوسرے حرف سے جوڑا جاتا ہے۔ الف زبر لام، الحا زبر میم، ہم دال پیش دو، الحمد، تو یہ جوڑا جاتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ۔ لیکن دوسری قسم ان حروف کی ہے جنہیں توڑ کے پڑھا جاتا ہے، انہیں جوڑا نہیں جاتا، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع کر کے پڑھنا۔ الف، لام، میم، ان میں ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو جوڑا نہیں جاتا۔ تو سورہ مریم کے حروف مقطعات وہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کیے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حقیقی معنی اللہ جانتا ہے یا وہ ہستی جانتے ہیں جن کے سینہ پاک پہ یہ حروف نازل ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حضور جسے چاہیں ان حروف کے معانی عطا فرما دیتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی مصر کے مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے سورہ مریم کے حروف مقطعات ان کا معنی بیان کیا۔ 5 حرف ہیں، ہر حرف سے ایک لفظ بنتا ہے، انہیں جوڑیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ کاف سے مطلب ہے کن، ہا حرف خطاب ہے، یا حرف ندا ہے، عین سے عبداللہ اور سواد سے سورتن۔ یہ 5 لفظ بنتے ہیں ان 5 حرفوں سے۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا، وجود مبارک بنا رہا تھا، تو فرما رہا تھا محبوب کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ، محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں۔ صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ شاعر دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بداہتہ تنبیک عن خبرہ، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ حضور کا حسن، ابھی میرے آقا کریم
کا ظہور نہیں ہوا، میلاد پاک نہیں ہوا، دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جن وجودوں کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہوئی ہے نا، اللہ نے ان سب کو بھی حسن عطا فرمایا ہے، ان کے چہروں کو بھی رب نے حسن عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب وہ گئے ملک شام، یمن کے حکمران نے آپ کو دیکھا تو تخت سے اتر آیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، الگ کمرے میں، دربار سے الگ کمرے میں لے گیا اور کہتا ہے مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا۔ اس نے کہا من اینا، کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا مکہ سے۔ اس نے کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا قریشی ہاشمی ہوں۔ اس نے کہا آخری نبی آپ کی اولاد میں آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب آپ میرے دربار میں داخل ہوئے، آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا۔ اللہ نے جو آپ کو وجاہت عطا فرمائی ہے، جو رعب عطا فرمایا، اس لیے میں نے یہ 3 سوال کیے، چونکہ میں نشانیاں جانتا تھا کہ آخری نبی جس خاندان میں آئیں گے رب انہیں کیسا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ حضور کے پردادا ہیں عبد مناف، ان کا اصل نام مغیرہ تھا اور ان کا لقب تھا قمر البطحاء، عرب کا چاند، وہ اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے، نسبت ہوئی ہے نور مصطفیٰ سے، اللہ نے ان سب کو حسن عطا فرمایا ہے، جن کی نسبت سے حسن ملتا ہے۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، وہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے، اور مدارج النبوت انہوں نے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب حضور کے حلیہ مبارک پر لکھا، تو قدموں کا جب ذکر کرتے ہیں تو خود وہ قادری سلسلے سے حضرت موسیٰ گیلانی ملتان میں بزرگ تھے، ان کی وہ بیعت تھے۔ تو جب حضور کے قدموں کا ذکر کیا نا کہ آپ کے قدم کیسے خوبصورت ہوں گے، تو اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت موسیٰ گیلانی جو حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پیر بڑے خوبصورت ہیں۔ اور یہ ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں اتنی صدیوں بعد جن کی اولاد میں قدم اتنے خوبصورت ہیں، حضور غوث اعظم کا حسن کیا ہوگا اور امام حسن کا حسن کیا ہوگا، اور ساری ہستیوں کو جن سے حسن ملا ہے اللہ کے نبی کا حسن کیسا ہوگا۔ اللہ پاک نے پہلے جو نبی گزرے ان کو بھی بڑی شانوں والا حسن عطا فرمایا۔ ان نبیوں میں یہ بات تو یاد رکھیں عقیدے کی، ہر نبی خوبصورت ہے، کوئی نبی بھی کو جان نہیں۔ ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمال حسن رکھتے تھے، آپ کے حسن کا بڑا تذکرہ ہے۔ مصر کی عورتوں نے جب اچانک حسن یوسف دیکھا، ہاتھوں میں پھل پکڑے ہیں، اوپر چھریاں رکھی ہیں، حسن میں یوں کھو گئیں کہ بے خود ہو کے انگلیاں کاٹ دیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب چھری انگلیوں تک پہنچی اور انگلیوں کا کچھ حصہ کٹا تو انہیں درد ہوا، تو ان کی توجہ اس حسن سے ہٹ گئی اور انہوں نے چھری اٹھا لی کہ درد ہو گیا۔ نہیں، درد انہیں محسوس ہی نہیں ہوا، وہ بے خود ہو کے چھریاں چلا رہی ہیں، اس حسن میں کھو گئیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب انگلی پر چھری چلی اور گوشت کٹا تو درد ہوا اور انہوں نے چھری اٹھا لی اور ادھر سے نظر پھیر لی، نہیں، انگلیاں کاٹ دیں، نظر نہیں ہٹائی۔ یہ حسن یوسف کا اعجاز تھا۔ پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ شعر بے بدل ہے۔
پہلا فرق تو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں دیدار کیا پھر انگلیاں کاٹی، یہاں دیدار کے بغیر ہی مردان عرب اپنے سر کٹا رہے ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسرا فرق، حسن یوسف پہ کٹیں، ایک دفعہ کٹیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، بار بار یہ واقعہ نہیں ہوا۔ حسن یوسف پہ کٹیں، لیکن جب حضور کا حسن بیان کیا تو مضارعہ کا صیغہ ہے، سر کٹاتے ہیں۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے، بدر میں بھی سر کٹے، احد میں بھی، اور اسی طرح احزاب میں، اس کے بعد حنین میں، آج تک حضور کے نام پر غلام سر کٹا رہے ہیں، دریغ نہیں کرتے، سر کٹاتے ہیں۔ یہ جو ہیں کا لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا کٹاتے ہیں، یہ مضارعہ ہے، مضارعہ میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ وہاں ماضی کا صیغہ حسن یوسف پہ کٹیں، ماضی کا صیغہ ہے، وہاں فعل ایک دفعہ واقعہ ہوا ہے۔ حسن یوسف دیکھ کر ایک دفعہ انگلیاں کٹیں، یا حضور کے نام پہ سر کٹائے جا رہے ہیں اور کٹائے جاتے رہیں گے۔ تیسرا فرق، ایک طرف انگلی ایک طرف سر، برابر ہے، کسی کی انگلی کاٹیں کسی کا سر کاٹیں، معاملہ برابر ہے۔ چند دوستی بولے ہیں، انگلی کاٹنا اور ہے، سر کٹوانا اور ہے۔ حسن یوسف پر انہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، سر نہیں کاٹے، اور یہاں نام مصطفیٰ پہ سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فرق، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں عورتیں انگلیاں کاٹ رہی ہیں، یہاں حضور کے نام پہ مرد سر کٹا رہے ہیں۔ عورتوں کا انگلیاں کاٹنا اور ہے، مردوں کا سر کٹانا، اور مرد بھی مردان عرب۔ وہ جو اتنی جلدی متاثر ہونے والے نہیں ہیں، وہ حضور کے نام پہ سر کٹا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حسن ہی بے مثال ہے، اللہ نے اس حسن کو تاثیر ہی کمال عطا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے آقا کریم حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے، ظہر کی نماز کے بعد، دوپہر گرمی ہے، حضور کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے حضور کے چہرہ پاک کی طرف دیکھا، مجھے آپ کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے یوں نظر آئے جس طرح ستاروں سے روشنی نکلتی ہے، جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ آپ کی پیشانی مبارک پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت ام المومنین نے نعت لکھی جس کا ایک شعر سنا رہا ہوں، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الایدی۔ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹیں، اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی اپنے کلیجے چیر کے رکھ دیتی۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، وہ مصر کی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، لأثرنا بقطع القلوب علی الیدی، اپنے کلیجے کاٹ کے ہتھیلیوں پہ رکھ دیتی۔ بعض شارحین نے لکھا ہے اس میں ام المومنین نے کمال حکمت بیان فرمائی ہے۔ ایک ہوتی ہے حسن کی فرع، ایک ہے حسن کی اصل، ایک ہے حسن کی شاخ، ایک ہے حسن کا مرکز۔ شاخ میں اور مرکز میں فرق ہوتا ہے، فرع میں اور اصل میں فرق ہوتا ہے۔ حسن یوسف شاخ ہے، حسن مصطفیٰ مرکز حسن ہے۔ ہاتھ شاخ ہے، دل مرکز ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا چونکہ ان عورتوں نے حسن کی شاخ کو دیکھا تھا، فرع کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں۔
اگر حسن کے مرکز کو دیکھتی تو اپنے مرکز کو کاٹ دیتی، اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ جیسا حسن دیکھیں گی ویسی تاثیر ان پہ طاری ہو جائے گی۔ ذرا میرے ساتھ تصور تو کریں، سارے نبی سونے، سونے سے سونے، سارے نبی ایک جگہ جمع ہوں، حضور آئیں، سارے حضور کو دیکھ رہے ہوں، سما کیسا ہوگا؟ معراج کی رات ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جب مسجد اقصی حضور آئے ہیں، جس مسجد میں ایک نبی آ جائے، مسجد پہ نور چھا جائے، تو جہاں نبی نبی ہوں، سارے نبی جہاں جمع ہوں، وہاں سما کیا ہوگا؟ حضور تشریف لائے ہیں تو نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یا سارے حضور کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ حضرت یوسف بڑے سونے ہیں، پر آج سارے حضرت یوسف سمیت سارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرت یوسف بھی بڑے حسین ہیں، پر آج تو یوسف بھی حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں۔ میں جتنی دفعہ یہ جملہ پڑھوں نا تو میری محبت، کیفیت، حال تقاضا کرتا ہے میں پڑھتا ہی رہوں، کہتا ہی رہوں، یہ حضور آئے ہیں، سارے نبی حضور کا حسن ہی دیکھ رہے ہیں، سارے منتظر ہیں، سارے نگاہیں اٹھا کے آج والضحیٰ کا چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ کیسا سما ہوگا کہ حضرت یوسف جنہیں دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی نا، آج وہ طالب دیدار مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ہم اندھوں کو کیا پتا حسن مصطفیٰ کیا ہے، یہ پوچھیں حضرت یوسف سے۔ معراج کی رات راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے عالم ارواح میں حسن مصطفیٰ دیکھا، میرا دل سکون پا گیا، میرے دل کو ٹھنڈک ملی۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے اپنے فضل سے حضور کا دیدار عطا فرما۔ جب حضور کا حسن نظر آتا ہے نا تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں۔ ایک ہے حسن کے اندر اعضاء کی ترکیب، اعتدال، ایک ہے حسن کی تاثیر۔ ہر اعتبار سے حضور کا حسن بے مثال ہے، ہر اعتبار سے حضور کا حسن بے مثال ہے۔ ام معبد ایک عرب خاتون نے جب حضور کا حسن دیکھا نا اور اپنے خامند کے سامنے بیان کیا تو ان لفظوں کے ساتھ قسیم وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ وطف، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف۔ ام معبد کہتی ہیں وہ اتنے حسین ہیں جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہی نظر آتا ہے، وہاں عیب کوئی نہیں نظر آتا۔ اور دوسری شان انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ ایسے حسین ہیں جتنا دیکھو جتنا دیکھو جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے حسین نہیں ہے کہ 2-4 دفعہ دیکھا تو دل بھر گیا کہ ٹھیک ہے حسین ہیں دیکھ لیے پر اب دیکھنے کی تڑپ نہیں، ایسے حسین نہیں۔ ام معبد کہتی ہیں ان کا حسن ایسا ہے جوں جوں دیکھتے جاؤ دیکھنے کی طلب بڑھتی جاتی ہے، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں، دل نبی دے نظارے کولوں۔ یہ تاثیر ہے حسن کی۔ اللہ نے حسن عطا بھی بے مثال کیا ہے، حسن کی تاثیر بھی بے مثال عطا کی ہے۔ ہر حسن اپنے اندر الگ تاثیر رکھتا ہے، حضور کے حسن کا جو اثر ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ ام معبد نے اسی لیے کہا انہیں جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں۔ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجا ہو، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہو۔ یعنی میرے ہر بدن کا بال اگر اس کو 1,00,000 آنکھیں مل جائیں اور ان 1,00,000 آنکھوں سے میں دیدار کروں پھر بھی دل سیراب نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا کہ جی بس ٹھیک ہے دیکھ لیا تڑپ گھٹ جائے، نہیں،
دل نبی دے نظارے کو لو رجدا ہی نہیں. جو دیکھ لیتا ہے پہلے بھی تڑپتا تھا، پر جب دیکھ لیتا ہے اور تڑپ بڑھ جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ حضور کا دیدار کیا ہے. امن میں، جنگ میں، بازار میں، مسجد میں، ہر جگہ آپ ساتھ ہیں. لیکن صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی پسندیدہ خواہش بیان کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اللہ کا. صحابہ کہتے ہیں آپ نے تو جی بھر کے دیدار کیا ہے، پھر بھی یہی خواہش ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں دل نبی دے نظارے کو لو رجدا ہی نہیں. اللہ ہم سب کو یہ کیف نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ لذت دیدار نصیب فرمائے. میں نے اب تک حسن کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے کہ میرے آقا کریم کا حسن کتنے کمال والا ہے، کتنی عظمت والا ہے. حسن کی تاثیر میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں. آپ نے کوئی ایسا حسین بھی دیکھا ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ خود سونا بن جائے؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. بتا اے دل کوئی حسین ایسا بھی ہے حسینوں میں. بلال حبشی بڑے سونے ہیں، پر وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور کا عشق ہے. بلال حبشی سونے ہیں یا نہیں؟ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. حضور کا ہر میں اس پر قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں. آیت آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن اس معنی کی طرف کبھی توجہ نہیں کی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دو لفظ قابل غور. فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. مفسرین نے اس میں وہ نقطہ بیان کیا جو میرے موضوع سے جمال مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے. حضور کے کردار میں عیب کوئی نہیں، حضور کی سیرت میں عیب. جو اتباع کرے گا اس کے اندر جو کھوٹ ہے، کمی ہے، وہ دور ہو جائے گی. کیونکہ جب بندہ حضور کی اتباع کرے گا تو پھر کمی رہ جائے گی، پھر کوئی کھوٹ رہ جائے گا. اسے بھی کمال، جب کھوٹ دور ہوگا، نقص دور ہوگا، بندہ ہر کام میں حضور کی سنت اپنا لے، سیرت نبوی اپنا لے، حضور کے کردار کے سانچے میں ڈھل جائے، تو اس کے اندر جو عیب ہے وہ دور ہو جائے گا. امتی کے اندر، غلام کے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، عیب ہے، وہ حضور کی اتباع کی وجہ سے دور ہو جائے گا. جب عیب دور ہوگا تو کیا ملے گا؟ کمال. عیب دور ہو گیا تو اب کیا آ گیا؟ الکمال هو الجمال. مفسرین کہتے ہیں جہاں کمال ہوتا ہے وہیں حسن ہوتا ہے. ہر کمال خوبصورت ہے، ہر کمال خوبصورت ہے. جب کوئی حضور کی اتباع کرے گا نقص دور ہوگا، کمال آ جائے گا حضور کی اتباع کی وجہ سے. جب کمال آئے گا، کمال ہی حسین ہوتا ہے، کمال خوبصورت ہوتا ہے. جب اتباع کرنے والے کے کردار میں حسن و جمال آ جائے گا تو یاد رکھے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. جب تم حضور کی سیرت کو اپناؤ گے تمہارا کردار ہو جائے گا خوبصورت، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. چونکہ حضور کی اتباع کرنے والا خوبصورت بن جاتا ہے، حضور کی اتباع کرنے والے کو حسن نصیب ہوتا ہے. حضور کیسے حسین ہیں کہ جو آپ کے طریقے کو اپنا لے وہ بھی خوبصورت بن جاتا ہے. آپ کی ذات بھی خوبصورت اور آپ کا ہر طریقہ بھی، آپ کا ہر انداز، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی رفتار، آپ کی ہر نسبت ہی خوبصورت ہے. جس چیز کو حضور کے ساتھ تعلق ہو گیا، حضور سراپا حسن ہے، مبدأ جمال و کمال ہیں. بلغ العلا بکمالہ،
کشفت دجا، کشفت دجا، یہ موضوع ہے میرا حسن مصطفیٰ. کشفت دجا بے جمال ہی، جن راہوں سے وہ گزرتے ہیں اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کشفت دجا بے جمال ہی، ان کے جمال سے روشنی پھیل گئی، اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ہر ہر ادا خوبصورت ہے. حسنت جمیع خصالہ، ہر ادا خوبصورت، ہر طریقہ خوبصورت. آپ کے ساتھ کسی شے کی نسبت ہو اس میں عیب نہیں ہو سکتا. نسبت کی وجہ سے اس چیز کو بھی خوبیاں مل گئیں. 3 چیزیں بیان کی شیخ سعدی نے. بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہیں ذہن میں آ رہا، موضوع نہیں ہو رہا، سوچ رہے ہیں، سو گئے، خواب میں حضور تشریف لے آئے. سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی نعت میں ربائی لکھ رہا ہوں، 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا موضوع نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کیا لکھا ہے سناؤ. سعدی سناتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ آگے چوتھا مصرع نہیں بن رہا. میرے آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ. رسالت نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اس ربائی کا جو چوتھا مصرع ہے وہ چونکہ حضور نے عطا فرمایا ہے تو اس ربائی کو شہرت دوام مل گئی ہے. آج بچے کو جو یاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. اچھا، شیخ سعدی اپنے گھر بیٹھ کے نعت لکھ رہے ہوں، حضور کو مدینہ منورہ میں خبر ہے. کوئی کہیں بیٹھ کے نعت پڑھے، حضور کو خبر ہے. شیخ سعدی کے خواب میں آ گئے. حضور جانتے تھے آج شیخ نے کیا میری شان میں ربائی لکھی ہے. کیا خیال ہے جو اپنے وصال کے صدیوں بعد شیخ سعدی کی نعت سنتے ہیں اور ان کے گھر آ کے زیارت کروا کے اصلاح فرماتے ہیں، آج نہیں جانتے کہ بلوٹ شیرہ میں بھی غلام میری نعتیں پڑھ رہے ہیں. آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ شرف الدین بصیری فالج کے مریض، ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں نے کہا جسم اس سٹیج پہ چلا گیا، دوائی اثر نہیں کرے گی، آخری سٹیج ہے، دوائی نہیں اب اثر کر سکتی. عرصہ ہو گیا تھا، فالج کے مریض تھے. کہا کیوں نہ وہ دروازہ کھٹکھٹاؤں جس سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا. 150 اشعار، 150 سے زیادہ اشعار لکھے، القصیدۃ المحمدیہ. قصیدہ سرہانے رکھ کے سو گئے ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں. فرمایا بصیری اٹھو، مجھے شرف الدین اٹھو، مجھے نعت سناؤ جو لکھی ہے. یا رسول اللہ میں فالج کا مریض ہوں، اٹھ نہیں سکتا. آپ نے اپنی چادر ڈالی ہے. شیخ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چادر پہلے میرے جسم سے ٹکرائی ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے. اب اٹھ کے وہ قصیدہ سنا رہے ہیں اور حضور خوشی سے جھوم رہے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں. قصیدہ مکمل ہوا، حضور تشریف لے جانے لگے تو فرمایا بصیری یہ چادر مجھے واپس دے دو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنے سخی دے کے واپس نہیں لیتے. فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو دیتا. دوسرے دن آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک فقیر نے آواز دی، شیخ رک جاؤ. شیخ شرف الدین رک گئے. اس نے کہا وہ قصیدہ تو سناؤ جو رات حضور کو سنا رہے تھے. ان کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا حضور تشریف لائیں اور اس علاقے کے ولیوں کو خبر نہ ہو. ایسا مقبول ہوا ان کا قصیدہ، صدیاں گزر گئیں، آج بھی وہ پڑھا جاتا ہے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. یہ نعت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ تعلق مصطفیٰ کو مضبوط کرنے کا وظیفہ ہے. یہ نسبت مصطفیٰ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا وظیفہ ہے. یہ ذکر رسول کی محفلیں کیا ہیں؟ آج ہم نے نہیں شروع کی، یہ صحابہ کی سنت ہے.
جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا، حضور کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام کا جب دل گھبراتا نا، بے چین ہوتا حضور کی زیارت کے لیے، اور زیارت نہیں ہو رہی، تو صحابہ آ جاتے حضرت انس کے پاس اور کہتے اے انس کوئی حضور کا واقعہ ہی سناؤ۔ وہ حضور کا ذکر سن کے پھر بے چین دل کے لیے سکون کا اہتمام کرتے تھے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ صحابہ کی محفل میں حضرت انس حضور کے واقعات سناتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا اے انس عرصہ ہوا ہے حضور کو وصال فرمائے ہوئے، کیا اپنے وصال کے بعد کسی رات خواب میں حضور نے دیدار کروایا ہے؟ آپ تو خادم تھے حضور کے، کیا کسی رات حضور خواب میں آئے ہیں، دیدار کروایا ہے؟ اب سنیں حضرت انس بن مالک نے جواب کیا دیا۔ انہوں نے فرمایا ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، کیا پوچھتے ہو کہ کسی رات دیدار کروایا ہے یا نہیں؟ مجھے تو ہر رات میرا محبوب اپنا دیدار کروا رہا ہے، میری تو کوئی ایک رات بھی دیدار کے بغیر نہیں بسر ہو رہی۔ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں ہر رات ہی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اس امت میں بڑے بڑے حضوری والے لوگ گزرے ہیں جن کی ہر رات دیدار مصطفیٰ میں بسر ہوتی تھی۔ تاجدار گولڑا کو دیدار ہوا تو اس دیدار کو یاد کرتے ہوئے آپ نے نعت لکھی جس میں حضور کا حسن بیان فرمایا اور حلیہ بیان فرمایا۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ اب اس میں انہوں نے حضور کے حسن کی شان بھی بیان کی۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ دو ابرو کوس مثال دسن۔ اب حلیہ بیان کر رہے ہیں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، یعنی پلکیں لمبی ہیں اور عاشقوں کے دلوں پہ اثر کر رہی ہیں۔ دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں نہ لڑیاں۔ اے ہو صورت شالہ پیشے نظر، روے وقت نزاتے روزے حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، برد یمن وہ چادر، قصیدے کو بھی کہا نا قصیدہ بردہ۔ شیخ شرف الدین بصیری نے جو قصیدہ لکھا اس کا نام کیا ہے؟ قصیدہ۔ ویسے پہلے انہوں نے نام رکھا تھا القصیدۃ المحمدیہ، پر چونکہ چادر ملی تو چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس وجہ سے قصیدہ بردہ نام پڑ گیا۔ تاجدار گولڑا نے بھی نعت میں بردہ کا ذکر کیا ہے، لاؤ مکتی مخطط برد یمن، یعنی منقش وہ یمنی چادر، وہ نقش و نگار والی یمنی چادر یا رسول اللہ چہرے سے ہٹائیں۔ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن۔ من بھاوری جھلک کیوں مانگ رہے ہیں، پورا دیدار کیوں نہیں مانگتے؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ جھلک کیوں مانگ رہے ہیں؟ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن۔ وہ جھلک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور پورا دیدار کروائیں تو جبریل نہیں دیکھ سکتا، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، حقیقت مصطفیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تاجدار گولڑا نے عاجزی ہی کی ہے کہ میں تو جھلک ہی مانگتا ہوں، آگے مالکوں کی مرضی ہے وہ جتنا چاہیں دیدار کروائیں۔ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، ہمارے پاس آنکھیں نہیں کہ ہم حضور کے سارے حسن کو دیکھ سکیں۔ لاؤ مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ اور بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں، جنہوں نے عمرہ کیا انہیں تو پتہ چل گیا ہوگا ریاض الجنہ کہاں ہے، حضور کی جالیوں کے بالکل ساتھ مسجد نبوی کے اندر۔ تو حضور اسی دروازے سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو
تو تاجدار گولڑا کہتے ہیں حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، سکن سمجھتے ہیں؟ سکنا یعنی بیتاب ہونا، تڑپنا، تڑپنا، ترسنا۔ حجرے سے مسجد آؤ سجن، نوری جات دے کارن سارے جکن، سارے سکن، یہاں بھی جات کہا ہے، نوری جات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں۔ یا رسول اللہ آپ کی ایک جات نصیب ہو جائے میں دو جہان آپ کے راستے میں قربان کر دوں، دو جہان دے کے بھی آپ کا دیدار مل جائے، یہ سودا بڑے نفع کا سودا ہے۔ حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں۔ حسن بیان کرتے کرتے جب مقتے پہ پہنچے نا، کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں، رات باقی ہے، ذکر یوں ہی چلتا رہے گا، مہمان آ رہے ہیں۔ میں حسن مصطفیٰ کے حوالے سے آخری بات یہی کر رہا ہوں، جتنا بھی حسن ہم بیان کر لیں، ہمارا علم، ساری میری حیثیت کیا ہے ایک طالب علم کی، سارے دنیا کے علماء، مفسر، محدث، فقیہ، ولی، غوث، قطب، ابدال، نبی، سب کو جمع کر لیں، سارے حضور کا حسن بیان کرتے رہیں، ان کے بیانات ختم ہو جائیں گے، حضور کا حسن اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کما حق کو ہو، حضور کے حسن کو جانتا ہے تو خدا ہی جانتا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔